بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عدد ہے اس مختصر جو ہے پروگرام دا عنوان اور موضوع جڑا تجویز کیتا گیا وہ ہے شہدائے اسلام۔ یقیناً اے عنوان اس نسبت نال رکھیا گیا کہ جڑا اسلامی مہینہ اساں گزار رہے ہاں ذو الحج، اس دی 18 تاریخ نو خلیفہ سوم دوہرے داماد نبی مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آن والا جڑا اسلامی مہینہ ہے وہ ہے محرم۔ یکم محرم نو امیر المومنین خلیفہ ثانی لا ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ اور محرم دی 10 تاریخ نو میدان کربلا وچ نواسہ رسول فرزند سیدہ فاطمہ دل بند سیدنا علی ابن ابی طالب، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے کنبے دے بہت سارے افراد سمیت بڑے مظلومانہ طریقے نال حالت مسافری چ انہاں نو شہید کیتا گیا۔ اس واسطے اتھوں دے دوستاں نے اج دے پروگرام دا عنوان رکھ دیتا شہدائے اسلام۔ تہاڈی توجہ ہے؟ زندہ بھی ہو کے میں قبرستان وچ آ گیا۔ تساں انج بہنا تے میں بھی تقریر کرنی ہے دوستو بزرگوں والی۔ میں جتنے صحابہ دا نام لیا توہن کسی عالم نہیں پڑھایا کہ کسی صحابی دا نام آوے تا آکھنا چاہیے رضی اللہ، یہ تو ان کہہ نہیں پڑھایا۔ اتنے ہی بے حصو یار، نبی پاک دا نام آوے تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صحابی دا نام آوے تھا رضی اللہ عنہ۔ جڑے انسانی مرتبے ہیں نا، اس وچ سب تو اعلیٰ مرتبہ ہے نبوت دا۔ انسانی مراتب وچ درجیاں چ سب تو عظیم اور بلند اور اچا مرتبہ جڑا ہے وہ کس دا ہے؟ اور نبوت تو بعد انسانی مراتب وچ جڑا مرتبہ سب تو اعلیٰ عرفہ اور بلند ہے وہ ہے صدیق دا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، پہلا مرتبہ کہندا ہویا انبیاء انسانی مراتب وچ، اور دوسرا مرتبہ کہندا ہویا صدیقین دا۔ یہ دونوں مرتبے جڑے نا انبیاء آلا وی تے صدیق آلا وی، اے وہبی ہیں، اے کسبی نہیں۔
ہوں تساں آکسو بھئی وابی کے بلا ہوندی اے دونوں مرتبے جڑے نا نبوت آلا تے صداقت آلا اے محنت نال حاصل نہیں ہوندے کسبی تو کہ مراد ہے محنت کوشش بندہ کوشش کرے محنت کرے عمل کرے تے نبی بن جائے نہیں ہو سکتا اے دونوں درجے جڑے ہیں اے کسبی نہیں وہبین وہبی دا مطلب اے ہے اللہ دی عطا ہے اللہ دی کیا ہے جس نو چاہوے دے دے صدیقین والا بھی صحابیت والا بھی صحابہ دے وچوں ہی صدیق بنے نا وہ سارے ہی صدیق آئیں قرآن نے سارے صحابہ نو صدیق آکھیا پھر سارے صحابہ نو صادق آکھیا اولئک ہم الصادقون سارے صحابہ صدیقن سارے صحابہ امینن سارے صحابہ صادقن انہا صدیق صحابہ وچوں جڑا صدیق اکبر ہے نا او ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اے دوئے درجے جڑے نا اے محنت نال نہیں ملدے کوشش نال نہیں ملدے عمل نال نہیں ملدے بندہ نمازاں زیادہ پڑھے تے نبی بن جائے بندہ اللہ اللہ زیادہ کرے تے صحابی بن جائے بندہ علم زیادہ پڑھے تے صحابی بن جائے نا صحابیت والا درجہ تقوی علم زہد عبادت کوشش محنت عمل نال نہیں لبدا صحابیت والا جڑا درجہ ہے اے عطا الہی ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ گھاٹ عالم کوئی کم درجے دا عالم ہے امام بخاری امام مسلم امام ابو یوسف امام محمد امام شافی امام احمد امام مالک اے کوئی معمولی لوگ ہیں علم دے پہاڑ لیکن اے صحابی نہیں بنے علم نال بن دے محنت نال بن دے تو اے صحابی بن دے نا میری گل نو کتنے تساں کیچ کر سکتے ہو میں جڑی گل کر رہا اے صحابی نہیں بنے اس واسطے کہ صحابیت دا درجہ محنت نال عمل نال کوشش نال علم نال تعلیم نال نہیں لبدا اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ نو میرے نبی دے زمانے چ پیدا نہیں کیتا تے حبشے دے بلال نو میرے نبی دے زمانے چ پیدا کر دیتا اے عطا الہی ہے اے ارتقاء نہیں عطا ہے ارتقاء ہوندا تلو اتے ونجنا اے درجے او نہیں جڑے تلو بندہ اتے جاوے نا اے اتو آ رہے ہیں اے کون عطا کر رہا اے جڑے دو درجے نا اگر میں اپنی گل سمجھانے کامیاب ہوا اصل میں شہادت دی گل سمجھانی ہے اے جڑے پہلے دو درجے نا نبیاں آلہ تے صدیقین آلہ اے کسبی نہیں اے محنت نال حاصل نہیں ہوندے عمل نال حاصل نہیں ہوندے عطا الہی ہے ہن جڑی گل میں کرنا چاہنا اس نو غور نال سنو انسانی مراتب وچ تے انسانی درجات وچ جیڑا درجہ محنت نال تے کوشش نال لبدا نا انہاں درجیاں چوں سب تو اچا درجہ شہادت دا ہے او باقی دو درجے چھوڑ دے جس نو قرآن آکھیا اولئک الذین انعم اللہ من النبیین جنہاں نو آندی نے ایت او پڑھو نال من النبیین والصدیقین تریے نمبر تے کہنے ذکر کیتا والشہداء
وہ 2 درجے چھوڑ دو، انہوں کوئی حاصل نہیں کر سکتا، محنت نال حاصل نہیں کر سکتا۔ جڑے درجے محنت نال حاصل ہو سکتے ہیں، مثلا عالم بن جانا محنت نال ہے نا، حافظ بن جانا محنت نال ہے نا، قاری بن جانا محنت نال ہے نا، مفسر بن جانا محنت نال ہے نا، مفتی بن جانا محنت نال ہے نا، محدث بن جانا محنت نال ہے نا، مصنف بن جانا، محنت کرو عالم بن جاؤ، محنت کرو حافظ بن جاؤ، محنت کرو خطیب عالم بن جاؤ، محنت کرو قاری بن جاؤ۔ جڑے درجے محنت نال ملدے نا انہاں انسانی مراتب وچ سب تو بلند ترین درجہ شہادت دا ہے، سب تو والا درجہ شہادت۔ کیوں جی؟ میرے تے تواڈے پیارے پیغمبر ہوں تو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم آکھو، آج میری یہ گل منو تے ہن جمعے تے آونا نا تے خطیب صاحب جدا نبی پاک دا نام لینا تو مسجد وچ آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ۔ یہ کتنا وقت لگا؟ زبان کوئی چمڑ گئی ہے تالو نال یا گھس گئی ہے زبان؟ تے لبھیا کہ جنت وچ 10 درجے بلند چند سکنٹاں چ، تے جنت دے جڑے 2 درجے نہیں، یہ درجے نہیں جی تہاڈی مسجد دی چھت تے 18 فٹ تے 20 فٹ تے 12 فٹ تے 14 فٹ تے، نا جنت دے 2 درجیاں چ اتنا فاصلہ جتنا زمین تو آسمان۔ اے ایک درجہ تے درود پڑھن نال کتنے درجے بلند ہو گئے؟ 10 درجے بلند ہو گئے۔ 10 نیکیاں اعمال نامے چ لکھیاں گئیاں تے 10 گناہ اللہ نے مٹا دیتے۔ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک تا ساڈے محسن ہیں، ساڈے مہربان ہیں، انہاں دے تا امت اتے بڑے احسان ہیں، انہاں دی وجہ تو سن قرآن ملیا، دین ملیا، اسلام ملیا، ایمان ملیا۔ انہاں دا اتنا بھی حق نہیں کہ جدہ تیرے سامنے انہاں دا نہ آوے تب بے اختیار تیری زبان تے جاری ہو جائے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم ہیں، میں کیڑی انہوں دی عظمت ذکر کرنا، بڑے یہ تو سوکھا جہا موضوع ہے، علماء بیان کردے رہندے ہیں۔ کتنی عظمت اللہ دیتیاں، صرف نبی نہیں بنایا، سارے نبیاں دا امام بنایا، پھر خاتم النبیین بنایا، پھر رحمت للعالمین بنایا، پھر شفیع المذنبین بنایا، پھر انہوں نے قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، پھر انہوں نے صاحب معراج بنایا۔ یہ کہندے بس لے رکھ دو یار، میں کوئی منگیا پانی، رکھ دو بہ جاؤ۔ امام الانبیاء بنایا، صاحب معراج بنایا، صاحب قرآن بنایا، صاحب ساقی کوثر بنایا، لواء الحمد دا حامل بنایا، مقام محمود دا دولہ بنایا۔ کتنے مرتبے اللہ نے عطا کیتے میرے نبی نو۔ میرے نبی فرمانے نا انا سید ولد آدم ولا فخرا، قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا، ولا فخرا۔ اپنے پیارے پیغمبر دی عاجزی ویکھو، ذرا تواضع ویکھو، ذرا انکساری ویکھو یار، غور تا کرو۔ انا سید ولد آدم، قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار میں نے ہونا ہے، ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخرا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اور میں تو کنیے دساں لواء الحمد، اس دی عظمت میں تو کنیے دساں۔
اگر پہلے کسی عالم بیان کیتی ہے تو سنیے تو تھوڑے ذہن چوسی، نہیں سنی تو میرے کو سنو. ہر نبی نو اللہ ایک جھنڈا دے سی. جھنڈا ہوندا علم، علامت، نشانی. حضرت موسیٰ دی قوم نو پتہ چل سی او سادے پیغمبر کھلوتے. حضرت موسیٰ دے ہاتھ وچ ایک جھنڈا ہوئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ وچ جھنڈا ہوئے گا، حضرت عیسیٰ دے ہاتھ وچ جھنڈا ہوئے گا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت آدم، حضرت نوح. ہر نبی نو اللہ ایک جھنڈا دے گا. اس نبی دی امت اس نو پہچان کے اپنے نبی دے جھنڈے تلے جا کے کھلو جائے گی، اپنے اپنے نبی دے جھنڈے تلے کھلو جائے گی. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا پھر سارے نبی اپنی امتاں سمیت میرے جھنڈے دے تلے آ جائیں گے. ہن گل کرو لواء الحمدی جڑا جھنڈا میرے نبی دے ہاتھ چے، اس دے تلے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت زکریا، سارے میرے نبی دے جھنڈے دے تلے. اور میرا نبی آخریا ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر. کیا عاجزی ہے میرے نبی. انا اول شافعی یوم القیامہ و اول مشفعی یوم القیامہ. قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کے لیے میں نے لب کھولنے ہیں اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. ولا فخرا، اور مجھے اس پر کوئی فخر. سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں نے کھٹکھٹانا ہے. غور تو کرو یار، ستے پہ ہو سارے، ان سنن دا کیڑا مزہ ہویا. ذرا غور تو کرو میرے نبی دے مرتبے تے، ذرا مقام تے غور تو کرو تو یار. سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں نے کھٹکھٹانا ہے. اندر سے دربان پوچھے گا کون؟ اے ہن ذرا گل تم غور نال سننی، انہوں میں ہی بیان کرنا. جس رنگ وچ میں بیان کرنا وہ بڑی محبت وچ ڈبی ہوئی زبان ہونی. اندرو دربان آکھنا کون؟ انہاں آکھنا آنا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں. اندرو دربان آکسی میں نہیں اللہ انہیں آکھیا سی. جداں تائیں میرا سونا نہ آوے نہ جنت دا دروازہ کھولنا ہی نہیں. سب سے پہلے جنت کا دروازہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں نے کھٹکھٹانا ہے. سب سے پہلے جنت میں میں نے داخل ہونا ہے. ولا فخرا. کنیے تو سمجھائیں. اتنے سیاسی لوگ گلی سولر لوین اس دا افتتاح کرن آویں او کدائی نہیں کھلوندے. ڈسپینسری بنین تے اس دا افتتاح کرن آویں او کدائی نہیں کھلوندے. اے تواڈی سائیوال دی پل 1.5 سال بند رہی ہے. دو سیاسی پارٹی آدھے میری تختی لگے تے میں افتتاح کرا جنہیں پیو دے خزانے تو بڑھائیے. میں افتتاح کرا تے میں افتتاح کرا. تو گلی دی سولنگ دا افتتاح کرنا میں، ڈسپینسریاں دا افتتاح کرنا میں، تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے. میرا نبی ٹریا ہی جنت دا افتتاح کرن. جنت دا افتتاح کرن ٹریا میرا نبی. سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں نے کھٹکھٹانا ہے، میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جانا ہے. ولا فخرا، اور مجھے اس پر کوئی فخر. میں کہڑے کہڑے مرتبے نو ذکر کر. اصل چیز جڑی میں بیان اخیر تے آ کے کرنی ہے تاں تو سمجھ آنی ہے کہ میں نبی پاک دا مرتبہ، مقام، عظمت، شان کیوں بیان کرنا چاہنا، کیوں بیان کرنا چاہنا. میرے نبی نو اللہ نے سارے مرتبے عطا کیتے، ساریاں عظمتاں عطا کیتیاں. انسانی جڑیاں مخلوق دیاں عظمتاں ہیں، مخلوق دیاں او ساریاں عظمتاں میرے نبی نو دتیاں گئیاں. امام الانبیاء بنایا، پھر خاتم النبیین بنایا، پھر رحمت للعالمین بنایا، پھر صاحب قرآن بنایا، پھر صاحب معراج بنایا.
ان ساریاں عظمتوں دے باوجود میرے نبی دعا مانگ رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، وددتو ان اقتل فی سبیل اللہ، میری بڑی دلی خواہش ہے کہ میری موت اللہ کے رستے میں شہادت کی آ جائے۔ بہت معلوم ہوندہ شہادت کوئی ایو جہا مرتبہ تا ہے نا کہ میرے نبی نو اتنے مرتبے اللہ نے دے دیتے، اس دے باوجود میرا نبی تمنا کرن لگ گیا، وددتو ان اقتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم اویا ثم اقتل ثم اویا ثم اقتل ثم اویا، میں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، قیامت کی صبح تک یہی سلسلہ جاری رہے۔ یہی ایو جہا مرتبہ تا ہے نا کہ آمنہ دا لال بھی اس مرتبے دی تمنا کر۔ کوئی بندہ، میں اگلی گل تو پھر شہادت تے کرنا لیکن درمیان چ گل کر لیں، کوئی مرن والا مرن تو بعد اس دنیا چ واپس نہیں آنا چاہتا۔ جڑا کافر ہے اس نو رب ولن نہیں دیندا، وہ قیدے چے، تے مومن آمنا نہیں۔ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تے قید خانے تو بندہ رہا ہو کے وقت ویندا، اس دنیا لے قید خانے چنے ہوئے مومن۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ واپس آندا جس نو اللہ اہلاً و سہلاً و مرحبا آکھ رہا، آ جا آ جا میں تیرے تے راضی ہو گیا، آ جا جنت ٹر جا۔ مومن نہیں آنا چاہتا۔ یہ ساڈے علماء نے گلاں بنائیاں بے جمعرات والے دیہڑے روحاں آندیاں تے شب برات والے دیہڑے روحاں۔ من تواڈے مڈ دا پتہ نہیں، ساڈے سرگودے چ نا ادھا شہر قبرستان ہوندا۔ شب برات والی رات نا، شب برات نو ادھا شہر کدے ہوندا؟ پتہ نہیں تانوں میری گل سمجھ آندی ہے نہیں آندی، میں شہری ٹائپ دا خطیب ہاں۔ روحاں گھر آئیاں ودیاں تے اے قبرستان ودے۔ واہ، روحاں گھر آئیاں ودیاں بنیرے تے آئیاں کتھوں ہیں؟ جنت چوں۔ کتھے آئیاں؟ مڈ دیاں سڑکاں ویکھن، ترس رہی ہیں مڈ دیاں سڑکاں ویکھن واسطے، اے گلیاں تواڈیاں ویکھن واسطے آئیاں جنت چوں۔ کوئی مرن والا اس دنیا چ واپس نہیں آنا چاہتا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت کے دن روحیں جسموں سے ملائی جائیں گی، اس تو پہلے نہیں۔ اس تو پہلے روح اللہ کولن، نیک بندیاں دی اعلی علیین تے بریاں دی سجین، وہ واپس نہیں آنیاں، قیامت والے دیہڑے واپس آنیاں۔ کوئی واپس نہیں آنا چاہتا، نہیں آنا چاہتا الا شہید، صرف شہید ہے جیڑا رب کول پہنچ کے پھر تمنا کردہ مولا ایک ویری دنیا تے پھر واپس بھیج۔ کوئی غلط ہے نا، کوئی عالم نہیں آنا چاہتا، کوئی سخی نہیں آنا چاہتا، کوئی مفسر نہیں آنا چاہتا، کوئی محدث نہیں آنا چاہتا یا اللہ بھیج میں پھر درس پڑھائیں، بھیج وقت میں جمعے پڑھاواں، بھیج من دنیا تے نا، صرف شہید ہے جڑا دا مولا میری روح ایک ویری میرے جسم دی طرف لوٹا، میری جنت وچ مزہ نہیں آیا۔ اے جنت دیاں نعمتاں
اس دے وچ اڈنا، عرش دے تلے کندیلاں سونے دیاں لٹک رہیاں جس وچ آرام کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر میرا دیدار، اتھے مزہ نہیں آیا۔ شہید آدھا مولا جیڑا مزہ کافر دی تلوار تلے آیا نا او تیری جنت وچ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا مرتبہ تو ہے نا کہ شہید تمنا کر رہے کہ میں پھر واپس لوٹ، میرے جسم میں پھر میری روح لوٹ۔ او دے شہیداں ایو تو تمنا کیتی آئی، او دے شہیداں انہاں دیاں روحاں ایو تو تمنا کیتی آئی۔ ساریاں حدیث دیاں کتاباں تے تفسیر دیاں کتاباں موجود ہے، ایو تو تمنا کیتی آئی ساڈیاں روحاں ساڈے جسماں دی طرف لوٹا۔ اللہ نے فرمایا اے تا میرا قانون ہے کہ جڑی روح اساں قبض کر لینے ہیں اس نو اساں قیامت تو پہلے واپس نہیں بھیجنا۔ مولا ساڈے گھر والے پریشان ہونے بھئی پتہ نہیں ساڈے نال کے بنیا۔ اللہ نے فرمایا تواڈی خوشحالی دی اطلاع میں دے دینا۔ اے میرے آقا نے فرمایا، اے بندیالوی نہیں آکھ رہا، اے اشاعت و توحید والے نہیں آکھ رہے، اے میرے آقا نے فرمایا۔ اللہ آکھیا میں تواڈی خوشحالی دی اطلاع بھیج دینا، وقت ہے تتری ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، پڑھو ذرا بل احیاء، شاباش، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اگر کسی خطیب میرے تو پہلے گل کیتی ہے تو سامنے تو نے مسئلہ سمجھایا تو بڑی اچھی گل ہے، دورائی ہو جاسی، تازہ ہو جاسی۔ نہیں سمجھائی تو میرے کول سمجھو، میرے کول سمجھو، لیکن غور کرنی میری گل تھی۔ بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں انہیں روزی دی جاتی ہے۔ روزی پوچھنا میں یہ چاہنا، یہ جڑی روزی شہیداں نو دتی جا رہی ہے یہ کیڑی روزی ہے؟ تساں مڈ والے دسو، تساں فیصلہ کرو۔ اے بریلر مرغ یہ روزی ہے؟ اے ساڈے مثالے دے پکے ہوئے پھل یہ روزی ہے؟ اے ملاوٹ والا دودھ یہ روزی ہے؟ اے ملاوٹ والا گھی تے مکھن تے شہد یہ روزی ہے؟ کرو فیصلہ، کرو فیصلہ، تساں فیصلہ کرو۔ اے دنیا والی روزی ہے؟ اس دنیا والی روزی ہے جڑی شہیداں نو دتی جا رہی ہے؟ نہیں، او روزی ہے روحانی، جنت دی روزی۔ بندے علوی آکھدا جیو جئی روزی او جئی حیات۔ اگر روزی دنیا والی ہے تو زندگی بھی دنیا والی ہے، تے جے روزی اخروی ہے تو وہ شہیداں دی زندگی بھی اخروی ہے، جسمانی نہیں، جسمانی نہیں، اخروی ہے، جس نو قرآن نے ذکر کیتا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آج میں ایک اور گل بھی کرنا چاہنا، یہ بھی کسی عالم نے پہلے کیتی ہے تو بڑی گل ہے، دورائی ہو جاسی، نہیں کیتی تو میرے کول سنو۔ یہ جڑا شہید نو زندہ آکھیا گیا ہے دو جگہ تھی، لیکن اگوں آکھیا گیا کہ تساں انہاں دی زندگی دا شعور ہو نہیں رکھتے۔ کیوں جی تواں میری زندگی دا شعور نہیں، من تواڈی زندگی دا شعور نہیں؟ کیویں زندگی؟ کھاونا پیونا، بیمار ہونا، صحت پاونا، سومنا، اٹھیونا، تھکنا، بیمار ہونا، صحت مند ہونا، شادی کرنا، بچیاں دا ہونا، یہ ساری زندگی دا شعور نہیں سن؟
شہیدان دی زندگی دے بارے اللہ فرمانے بلکہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو نہیں. حدیث آیا بڑی خوبصورت گل کی تھی میرے پیارے پیغمبر. آپ نے فرمایا ہر مرن والا بندہ جڑا ہے مرن نال اس دے عمل ختم ہو گیا. ایک بندہ اس ٹائم مر جاندہ وہ صبح دی نماز نہیں پڑھنی ثواب بھی نہیں لگ. اس آن والے رمضان دے روزے نہیں رکھنے ثواب بھی نہیں لگ. اس عشرت زکوٰۃ نہیں دیونی ثواب بھی نہیں مل. اس نفل نہیں پڑھنے ثواب بھی نہیں ملنا. حج نہیں کرنی مر جو گیا تو ثواب بھی نہیں ملنا. ہر مرن والا وہ مرن تو بعد چونکہ عمل نہیں کرتا لہذا اعمال دا ثواب بھی نہیں ملتا. شہید اتے رب دا کرم ہے کہ اس دنیا تو ختم ہو جان تو بعد رب کول پہنچ گیا اور اس نو اعمال دا ثواب زندگیاں دی طرح مل رہا ہے. اس وجہ تو شہید نو زندہ آکھیا گیا کہ شہید کے زندہ ہیں. کس وجہ تو کہ وہ عمل نہیں کر دے لیکن زندیاں دی طرح اعمال دا انہوں نے کہ لب رہا. جنہیں وہ نمازاں پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں. شہادت دا درجہ کوئی ایسا درجہ تا ہے نا کہ میرے پیارے پیغمبر نے بھی صلی اللہ انہوں نے بھی اس درجے دی کہ کی تھی تمنا کی تھی کہ یا اللہ میں چاہنا کہ میں تیرے رستے شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں. بس یہی سلسلہ چلتا ہے. تو تھک گئے ہو. حضرت سیدنا فاروق اعظم زور نہ لکھو یار فاروق اعظم کچھ لقب ایسے ہیں جڑے انہاں صحابہ نال مختص ہو گئے. جدوں بھی صدیق اکبر دا نا آنا نا ذہن وچ کے آنا کون ہے حضرت ابوبکر. تے جدوں زبان تے فاروق اعظم دا لقب آنا تو فوراً ذہن کس طرف چلا جانا حضرت عمر دی. کچھ لقب جڑے صحابہ نال مختص ہو گئے پہچان بن گئی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم مرتبے دا صحابی ہے معمولی آدمی ہے ابکری شخصیت ہے. میرے نبی نے جھولی پھیلا کے رب کول منگیا ہے. اس تو پہلے 39 بندے مسلمان ہو گئے ہیں. کتنے 39 بندے مسلمان ہو گئے ہیں. وہ 39 بندے بھی کوئی معمولی لوگ نہیں. انہاں حضرت ابو بکر حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعید حضرت علی حضرت حمزہ یہ سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اس کے باوجود میرے نبی نے جھولی پھیلا کے دعا منگی مولا اگر اسلام نو قوت دے غلبہ دینا چاہنا نا خطاب دا پتر عمر دے دے. میرے نبی نے جھولی پھیلا کے رب کول منگے. امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ انہاں کول کسی پوچھیا شاہ جی حضرت علی اور حضرت عمر انچ فرق کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کوئی معمولی آدمی انہوں دا بڑا مقام اسلام واسطے انہوں دیاں بڑیاں خدمات ہیں. انہوں دی فضیلت نبی پاک دے کئی فرامین ہیں آپ دے کئی فرمان ہیں جس سے حضرت علی دی عظمت دا حضرت علی دے درجات دا میرے نبی نے ذکر کی.
پھر اسلام واسطے، دین واسطے، ایمان واسطے، اسلام دے پھیلان واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں بڑیاں خدمات ہیں جنہاں نو کوئی سنی فراموش نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح اساں باقی صحابہ نو تنقید تو پاک سمجھنے ہیں نا، انہی یار اساں حضرت علی نو بھی تنقید تو پاک سمجھنے۔ حضرت علی تے تنقید نہیں ہو سکتی، انہاں دی غلطیاں گنوائیاں نہیں جا سکتی، انہاں تے تان نہیں ہو سکتی، انہاں دا تمسخر نہیں اڑایا جا سکتا۔ وہ میرے نبی دا صحابی ہے، اور صحابی بھی ایسا کہ پہلے 3 صحابہ نو چھوڑ کے پوری امت مل کے بھی حضرت علی دے مرتبے نو پہنچو نہیں سکتے۔ حضرت علی دا بڑا مقام ہے۔ شاہ جی کو سوال ہو گیا، شاہ جی حضرت عمر اور حضرت علی میں فرق کیا ہے؟ شاہ جی نے پھر فرق دسیا اور 2 لفظاں دے اندر دسے۔ ہوں میں مڈ وچ بیٹھا کہ بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے، میں بیان کراں تے تساں چپ کر کے سن لو تے تساں سمجھ ہی نہ آوے، تھوڑا جا ذہن اپنا کھولو، میری گل نو سمجھو۔ شاہ جی نے فرمایا حضرت علی اور حضرت عمر میں فرق یہ ہے کہ حضرت علی مرید محمد ہے اور عمر مراد محمد ہے۔ حضرت علی مرید خود آئے، میرے نبی دی خدمت خود آئے، عمر خود نہیں آئے۔ اے میرے نبی دی کیا ہے؟ مراد ہے، مراد ہے۔ انہوں میرے نبی نے رب کو لوں منگیا، مولا عمر دے دے، اسلام نو غلبہ دینا چاہنا مولا عمر دے دے۔ سارے صحابہ طالب کیوں نے طلب کرنا لے، تلاش کرنا لے، سارے صحابہ طالب، عمر طالب نہیں، عمر مطلوب ہے۔ عمر نو طلب کیتا گیا، اور طلب کیا کیتا؟ میرے نبی نے کیتا۔ ایک گل میں کردہ ہونا، اے علماء کردے رہنے، مرید محمد، مراد محمد، طالب مطلوب۔ ایک گل میں کرنا چاہنا تے مڈ وچ آ کے کرنا چاہنا، سارے صحابہ میرے نبی دے محبت کرنا لے، سارے صحابہ میرے نبی دے محبن۔ عمر صرف محب نہیں، عمر میرے نبی دا محبوب بھی ہے، اس نال میرے نبی محبت کر رہے ہیں۔ ہن میں اگلی گل کراں تو امن ذرا یقین دلواؤ بھائی، تو کر بھائی گل، اساں پہنچ جاواں گے۔ تقریراں تو سنتے رہتے ہو، علماء دیاں سنتے رہتے ہو، واقعہ بڑا مشہور ہے، میں اشارہ کرنا، اس طرح کسی بیان نہیں کیتا۔ محبوب جڑا ہوندا نا، محبوب اے محب نال ایو جیاں گلاں کر لیندا جڑا ہور کوئی۔ محبوب جو ہویا اس نو تھوڑا جا ناز ہوندا نا، ناز ہے نا کہ بندہ میرے نال محبت کر رہا ہے۔ محبوب جڑا ہوندا نا کدی کدی ایو جیاں گلاں کر لیندا جڑا ہور کوئی نہیں کر سکدا۔ اسے واسطے میرے نبی عبداللہ ابن ابی دا جنازہ پڑھان واسطے مصلی تے آئے، کسی نہیں روکیا، عمر نے اگاں ود کے روک لیا۔ یا رسول اللہ کہندا جنازہ او دے چ خنجر گھونپیا، کہندا جنازہ پانی دے مسئلے چ مہاجرین تے انصار نو لڑاندا رہا۔ نبی پاک نے فرمایا عمر میں رب نے منع نہیں کیتا، من رب نے واضح الفاظ چ منع نہیں کیتا، لہذا میں جنازہ پڑھانا۔ پھر رب نے بعد وچ منع کیتا، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا، ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پہ بھی نہیں کھلو۔ حضرت عمر معمولی آدمی، بولو تو صحیح ہے، کتنی عظمتاں دا مالک ہے، کتنی عزتاں دا مالک ہے، کتنے درجات دا مالک ہے، کتنے فضائل دا مالک ہے۔
کتنی فضیلت اس نو حاصل ہیں. میرے نبی نے فرمایا میں معراج دے وقت جدوں آسماناں تے گیا نا تو میں جنت دی سیر کرائی گئی. جنت وچ محل ایک تو ایک اچھا محل من وکھائے گئے. پھر ایک محل میں ویکھیا ایک موتی دا بنے ہویا سب تو خوبصورت محل. میں جبریل کو پوچھیا اے محل کہندا؟ جبریل آکھیا ایک قریشی جوان دا، ایک قریشی جوان دا. میں سوچیا میں قریشی بھی ہاں جوان بھی ہاں، اس تو اچھا مکان نظر بھی کوئی نہیں آ رہا، اے میرا ہوئے گا. میں جبریل نو آکھیا جبریل رستے تو ہٹ، میں اندر جا کے ویکھنا چاہنا. اے مکان اندروں بھی اتنا ہی سونا ہے جتنا باہروں نظر آ رہا ہے. جبریل آکھیا یا رسول اللہ ٹھہریے، یہ آپ کا مکان نہیں ہے، یہ خطاب کے بیٹے عمر کا مکان ہے. جنت مکان میرے نبی ویکھ کے آئے رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. فضیلتاں ویکھو. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا عمر میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ وہ نبوت کے درجے پر فائز ہوتا. یہ سارے فضیلتاں عظمتاں انہوں نے حاصل ہے، لیکن آخری حج کر کے واپس آ رہے اور چند دیاں آخری تاریخاں ذوالحج دیاں آخری تاریخاں جن اج کل تاریخاں گزر رہی تے چند ہو گیا پرانی ٹہنی یار بے نور جیا. حضرت عمر لیٹے ہوئے چند نو ویکھیا تے آکھیا تو بھی کدی 14ویں دا ہے. پھر ماند پونیاں اج بے نور ہو گیا، ایک شاخار بن گیا. کدی میرے تے بھی جوانی آئی، قوت آئی، طاقت آئی، اعصاب مضبوط آئے. ہن اعصاب کمزور ہو گئے. ہن حضرت عمر نے رب دے حضور دو دعاواں منگیاں. عظمت ویکھو، مرتبہ ویکھو، درجہ ویکھو، شان ویکھو، مقام ویکھو. میرے نبی جنت وچ مکان ویکھ کے آئے جس بندے دا او کی دعا مانگ رہا اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک. مولا میریاں دو دعاواں ہیں، موت دے میں تو شہادت دی موت دے میں، اور موت بھی اپنے نبی دے شہر چ دے. تو شہادت دا کوئی مرتبہ ایسا تو ہے نا کہ حضرت عمر جیسا آدمی عظمت اللہ وہ بھی تمنا کر رہا، دعاواں مانگ رہا اللہم انی اسالوک شہادتا فی سبیلک. مولا اپنے رستے شہادت دی موت دے تے موت بھی مدینے دے اندر دے. صحابہ دے نسا تعجب کیتا، شہادت بھی مانگ رہے ہیں تے مدینے دے وچ مانگ رہے ہیں. بھئی شہادت تاں ملے بندہ میدان میں جاوے، جنگ کرے، لڑائی کرے، کافراں دے مقابلے چاہے تے پھر شہادت پائے. یہ عجیب دعا ہے، شہادت بھی تے شہادت بھی مدینے دے اندر. بس آخر دے اتے ایک گل توحید اتے بھی کرنا چاہتا. سبحان اللہ تو کوئی کہ توحید بیان نہ کریے تو روٹی ہضم نہیں. یہ تو ساڈا مشن ہوئے، مشن ہوئے. حضرت شیخ القرآن سن اس رستے تے چھوڑ کے مولانا حسین علی نے سن اس رستے تے پایا، قرآن دی تفسیر پڑھائی، اس رستے تے پائے. دو دعاواں منگیاں. کتنیاں؟ پہلی دعا شہادت دی موت عطا کر دے. دوسری دعا
موت بھی اپنے نبی دے شہر دے اللہ نے فرمایا عمر گھٹ منگے آئی چادر دے مطابق منگے آئی ظرف دے مطابق منگے آئی تے میں دیونا ہی اپنی رحمتاں دے مطابق بندے میرے کولو منگدے گھٹن تے میں انہاں نو دیندا اپنی رحمت نال منگے تو زیادہ ہاں میں تن شہادت دی موت بھی دیواں گا تے موت مدینے دے اندر دیواں گا تے تیری قبر بھی محمد دے نال بنا دیواں گا صلی اللہ اے تیسری شاید حضرت عمر منگی کوئی نہیں انہاں تو دو شیاں منگی ہیں تے رب نے حضرت عمر نو منگے تو زیادہ عطا کر دی اللہ آکھ دین میرے کول منگیا کر سوال میرے کول کیتا کر اپنی حاجات دا مشکلات دا تکلیفاں دا دکھاں دا جیڑی شے منگنی ہووی میرے کول منگا کر میں لوگاں نو منگے تو زیادہ دین دا دیاں حضرت زکریا صرف پتر منگے آئی تے میں جواب چاکھائی پتر بھی دے ساں آسمانہ تو نہ رکھ کے دے ساں وڈا ہو جاسی تا اس دے سر تے نبوت دا تاج بھی پوا دے ساں میرے کول منگیا کھٹ جاندہ اپنے ظرف دے مطابق لوگ منگ دیں تے میں انہاں نو اپنی رحمت دے مطابق دے میں تیری قبر بھی محمد عربی دے نال بنا دے انہاں دی قبر میرے نبی دے نال حضرت ابو بکر بھی میرے نبی دے نال تے کیس ہوایا انہاں قبران دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں اپنے ہاتھ نال انہاں حضرات نو نبی پاک دے نال قبر دفن کیتا جتھوں مٹی لئی جائے نا خمیر بندے نو بنان واسطے جتھوں مٹی لئی جائے نا مرن تو بعد رب اسے جگہ تے لوٹاندا ہے گل تو میں بڑی کر گئی لیکن تو سمجھ نہیں نہ آئی میڈا لے لے بڑے پیچھے ہو تو سمجھ نہیں آئی جتھوں رب نے انسان دا خمیر چایا تے انسان نو بنایا مرن تو بعد اسے مٹی چ لوٹایا اسے مٹی چ لوٹایا اگر ایک گل صحیح ہے نا تو جس پاکیزہ مٹی نال آمنہ دے لال دے وجود نو بنایا گیا اسے مٹی نال ابو بکر و عمر دے وجود نو بھی بنایا گیا جتھوں مٹی چائی جائے تے خمیر گنیا جائے مرن تو بعد اسے مٹی چ لوٹایا جائے شہادت دا مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے عرفہ ہے بلند ہے کہ نبی پاک بھی اس دی تمنا کیتی تے حضرت عمر بھی اس دی تمنا کیتی تے میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ شہادت دی تمنا کرے نا کہ یا اللہ من موت شہادت دی دے میں یا اللہ من موت شہادت دی دے میں اگر وہ اے دعا منگے نا دنیا وچ شہادت نصیب نہ بھی ہوئے نا تا کل قیامت والے دن اللہ اس نو شہیداں وچ اٹھائے گا ضرور شہیداں دے زمرے چ اللہ کھڑا کر دے گا صرف دعا منگن دی وجہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرما اللہ